چونکہ سردی کے زمانے میں 11 ساڑھے 11 12 بجے بھی عام دنوں میں 3-4 بجے جیسے جلسے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، جیسے عام دنوں میں 4 بجے کنڈیشن ہوتی ہے، وہ 11 بجے ہو جاتی ہے سردی کے زمانے میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن بہرحال آپ بہت سنجیدگی سے سن رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس جلسے سے آپ ایک تو یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ کام کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی عالم کھڑا ہوگا تب کام ہوگا۔ اگر رسول اللہ کی محبت میں کوئی عام آدمی بھی دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نیت اچھی ہو اور ارادہ یہ ہو، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، جب اس نیت کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور نیت اچھی ہوتی ہے تو خدا کی رحمت اعلان کرتی ہے، قدم بڑھانا تیرا کام ہے، کامیابی دینا میرا کام ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو الحمدللہ یہ رزلٹ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مدرسے کیا دیتے ہیں، اب ہمیں زبان سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مدرسے کیا دیتے ہیں، یہ 4 قرآن کے حافظ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اگر میں آپ میں سے اتنے لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو کھڑا کروں اور کہوں دعائے قنوت سنائیے، ایسا کر لیں؟ آپ میری طرف گھور کے دیکھ رہے ہو، ڈرا رہے ہو میرے کو، نہیں خبردار ایسا نہیں کرنا۔ مطلب سمجھانا یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتنی بڑی تعداد میں لوگ 70 سال کی زندگی تک ایک دعائے قنوت بھی یاد نہیں کر پاتا۔ پھر آپ اندازہ لگائیے اس دارالعلوم کی محنت کا، ان اساتذہ کی محنت کا، اور ان مدرسے کے بچوں کی محنت کا، جنہوں نے قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں اپنے سینے کے اندر نقش کر لی۔ یہ نتیجہ ہے رزلٹ دارالعلوم کا، مدرسے کا، جو کئی بار ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اور کئی بار سمجھنے کے باوجود ہم ان اداروں کی برائی اور مخالفت کرتے ہیں۔ مدرسوں کی مخالفت موجودہ دور میں آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ آگے ترقی نہ ہو، قرآن کا پیغام آگے نہ بڑھے، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، دوسری کتابوں کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے وہ کتابیں آج اوریجنل انداز میں موجود نہیں ہیں، مگر 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اتنے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کیا کیا نہیں بدل گیا، راجہ بدل گئے، مہاراجہ بدل گئے، کرنسیاں بدل گئیں، سکے بدل گئے، رہن سہن بدل گئے، طریقے بدل گئے، زمانے کا نظام بدل گیا، مگر جیسا قرآن مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا آج پھول پور کی سرزمین پر ویسا ہی قرآن موجود ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو وہی قرآن آج تک موجود ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے ان بچوں کو قرآن کا حافظ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ یہ بچے جہاں رہیں قرآن کا پیغام قوم کو سنائیں، اور قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ چونکہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے تو میں اصلاح کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں۔ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کا پیغام ہے کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہمارے ہاں قرآن نہ ہی پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی قرآن پر عمل کیا جاتا ہے، نہ ہی قرآن سمجھا جاتا ہے۔ قرآن سمجھنے والے ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں؟ جتنے لوگ آ کے اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، بس میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہی لوگ ہیں جو 10 سال مدرسے میں دے کے قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ باقی تمام لوگ نہ ہی صحیح معنی میں قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا آپ ذہن بنا کے بیٹھے ہو 80 کی اسپیڈ سے تقریر کروں؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوشش کر رہا ہوں آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں تو میں سنجیدگی سے کچھ باتیں سمجھا دوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں لوگ سیکھنے کا مزاج رکھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ کچھ باتیں سیکھ لی جائیں۔ ہمارے یہاں قرآن نہ ہی پڑھا جاتا ہے، آپ بتائیے قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں؟ نہیں۔ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس زمانے میں رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں نماز ظہر کے بعد پورے سال میں جتنی قرآن شریف کی پیٹیاں رکھی ہوتی ہیں ایک ایک پارہ، تو نماز ظہر کے بعد ہماری قوم کے جوان لائن سے بیٹھتے تھے پارہ لے کر قرآن پڑھنے۔ فور ایگزامپل کسی کو 20واں پارہ پڑھنا ہے تو اتنے لوگ اس پیٹی سے نکال کے پارہ پڑھتے ہوتے تھے کہ کسی بندے کو انتظار کرنا ہوتا تھا کہ جب اس کا 20واں پارہ مکمل ہو جائے تب میں اس سے لے کے 20واں پارہ پڑھوں۔ یہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ اس تعداد میں قرآن ہماری مسجدوں میں نہیں پڑھا جاتا تھا؟ آج حال کیا ہے؟ کیا سال میں کسی بھی ایک جمعے کی نماز کے بعد یا رمضان کے مہینے میں 5 وقت میں کسی بھی ایک نماز کے بعد ہمارے جوان قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر؟ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پڑھیں گے کیا؟ جس قوم کے جوان اپنے امام کا جمعے کا آدھا گھنٹے کا بیان سننے کے لیے راضی نہ ہو، جس قوم کے جوان ہفتے میں ایک بار ایمانداری سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے راضی نہ ہو، جس قوم کے جوان 2 فرض جمعے کے دن پڑھ کے تیزی کے ساتھ مسجد سے باہر چلے جائیں گویا کہ تہاڑ جیل سے رہا ہوئے، جس قوم کے جوان جمعے کے دن بھی نہ سنت پڑھتے ہوں، نہ نفل پڑھتے ہوں، نہ دعا مانگتے ہوں، نہ کائنات کے امام پر ہفتے میں ایک بار نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں، وہ قوم کہتی ہے آج ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہو گئے؟ کیا یہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں؟ جوانوں، جمعے کے دن جمعے کی نماز صرف 2 رکعت نہیں ہے، نماز جمعہ 2 رکعت نہیں۔ آپ غور کیجئے اس قوم کا دیوالیہ اتنا ہو گیا کہ آج میری قوم کے جوانوں کو یہ بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ جمعے میں صرف 2 رکعت نماز نہیں، اس سے زیادہ نماز ہے۔ آپ دیکھیے سلام پھیر دیجئے، کتنے لوگ نکل کے جائیں گے؟ نماز جماعت کے بعد حضرت نے دعا کرائی، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ حسن ظن رکھا جا سکتا ہے کہ گھر جا کے نماز پڑھ لیں گے، اتنی گنجائش ہے، لیکن جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک سجدہ گھر پہ جائے نماز بچھا کے نہیں کیا وہ آج جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہاں؟ مسجد ہی کی گلی میں کھڑے ہیں، سلام ہو رہا ہے، نماز ہو گئی ہے، لوگ نکل رہے ہیں، کھڑے کہاں ہیں؟ مسجد کے سامنے۔ کھڑے کہاں ہیں؟ مسجد کی گلی میں۔ کھڑے کہاں ہیں؟ چائے کے ہوٹل پر۔ کھڑے کہاں ہیں؟ بازار میں۔ کھڑے کہاں ہیں؟ کھانے پینے کے ہوٹل پر۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، کیا تمہاری غیرت کا واقعی جنازہ نکل گیا؟ تمہاری جگہ چائے کے ہوٹل پر کسی دور میں نہیں تھی، تمہاری جگہ ہر زمانے میں اللہ کے گھر میں مسجدوں میں ہوا کرتی تھی، تمہاری جگہ کسی بھی دور میں چائے کے ہوٹل پر نہیں تھی۔ یاد رکھنا، حق سننا بڑا مشکل کام ہے، اور حق بولنا بھی بہت ہمت اور جرت کی بات ہے۔ مسجدوں میں اماموں کو تو حق بولنے ہی نہیں دیتی ہماری یہ قوم۔ جس دن مسجد کا امام حق بول دے جمعے کے دن، ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسجد کے امام نے شراب کے لیے تقریر کی، اور محلے گاؤں میں کوئی شراب پینے والا تھا، اس نے مائنڈ نہیں کیا، توجہ نہیں دی، کیونکہ شراب پینے والا تو نشے میں ہو گیا، وہ کیا سنے گا کہ حضرت نے کیا بیان کیا۔
لیکن جو امام صاحب سے حسد رکھنے والا بندہ، اس نے جا کے نماز جمعہ کے بعد کہا ارے معلوم ہے آج پوری تقریر تیرے خلاف ہے. آج یہ ہو رہا ہے ہماری قوم میں، آج یہ ہونے لگا ہے لڑائی والا سسٹم، پوری تقریر تیرے خلاف. یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی عالم جب منبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتا ہے، جو اللہ و رسول کا پیغام ہوتا ہے وہ سناتا ہے. میری ذمہ داری ہے صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ایک عالم کا مزاج یہ ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے. امامت کس چیز کا نام ہے؟ خالی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مسجد کا امام جا کے حجرے میں سو جائے، امت گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہو، امامت کا حق ادا ہو گیا. ڈاکٹر اقبال نے کہا امامت یہ نہیں ہے. امامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، فرمایا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. اس کی امامت تو فتنہ ہے جو خود بھی چاپلوس ہو اور قوم کو بھی چاپلوس بنا دے، جو خود بھی تلوے چاٹنے والا ہو اور دوسروں کے اندر بھی یہی مزاج پیدا کر دے. یاد رکھیے ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں. جس امام احمد رضا نے نہ کبھی کسی کی چاپلوسی کی ہے، نہ ہمیں چاپلوسی کرنے کا مزاج دیا ہے. امام احمد رضا سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں، جلال میں آ گئے، فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دو بل رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں. ہمارے بزرگوں نے کیا مزاج دیا؟ ہمارے بزرگوں نے مزاج دیا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا. ہمارے بزرگوں نے کیا مزاج دیا؟ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. بہت اچھا. یہ جو منافقانہ رویہ آج میری قوم نے اپنا لیا ہے نا ہر موقع پر، آپ یقین جانیے ہمارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا. میری تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ کہیں تو میں بہت جذباتی تقریر بھی کر دوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ لگ رہا ہے مجھے آپ کچھ سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ بات بتا دوں. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اسی کو کنٹینیو کروں. برائیاں کسی سماج سے، ایک سوال ہے، برائیاں کسی بھی سماج سے ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بات یہ ہے کسی بھی سماج سے برائیوں کے ختم ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہر شخص حق کو قبول کرنے والا بن جائے اور برائی کو برائی کہنے والے کی جرت ہو. جو برا ہے اس کو برا کہنے کی ہمت اور جرت ہو. کیا ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے قوم مسلم کے اندر جو برائیاں تھیں وہ بڑھتی تو جا رہی ہیں، ختم 1% بھی نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیجئے سب سے گندا محلہ ہمارا، سب سے بیکار جوان ہمارے، خالی جوان ہمارے، ایجوکیشن سے دور جوان ہمارے، بزنس سے دور جوان ہمارے، شراب کے ٹھیکے پہ جوان ہمارے، عیاشی کی دہلیز پر جوان ہمارے، نشے کے عادی جوان ہمارے، ڈھول باجے ڈی جے ناچنے گانے میں سب سے آگے جوان ہمارے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو آ کے کہے ایک بار سبحان اللہ کہیے جنت میں چلے جائیں گے. میں جنت کا ٹکٹ دینے نہیں آیا ہوں.
میں ہمیشہ قوم کے جوانوں کو احساس دلاتا ہوں، جوانوں جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی آپ نے سمجھ لی ہے۔ مرنا پڑے گا، موت آئے گی، منکر نکیر ہے، قبر میں جانا ہے، اندھیری کوٹری ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے القبر اول منزل من منازل الاخرہ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر وان لم ینج منہ فما بعدہ اشد۔ میرے نبی فرماتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں نجات پا گیا اس کے لیے آگے بھی آسانی ہے، اور جو یہاں پھنس گیا ہے اس کے لیے آگے بھی مشکل ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے، ہم کتنے ہی گناہ کریں۔ ہمارا سماج ایسا ہو گیا، کوئی بھی آج چہرہ دیکھ کر حق بولا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، جب محلے میں کوئی لڑائی جھگڑا فساد ہوتا تھا نا تو کہا جاتا تھا مسجد کے جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ ان کو بلا لو، وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ مان لیا جائے گا۔ آج فیصلے میں کون بیٹھ رہے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جتنے زیادہ گنڈے ہیں، موالی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، بے ایمان ہیں، عدل اور انصاف کا دور دور تک انہیں ذرے کے برابر احساس نہیں۔ آج قوم کے فیصلے ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کیوں؟ محض دولت کی بنیاد پر، صرف پاور کی بنیاد پر، صرف خاندان کی بنیاد پر، صرف لوگوں کی زیادتی کی بنیاد پر۔ اسلام کا مزاج کسی بھی دور میں یہ نہیں رہا۔ ہر زمانے میں اسلام نے عدل و انصاف کا تقاضا اس آدمی کے ہاتھ میں دیا ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ ہمارے ہاں چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کی یہ امتیازی شان ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ایک بندے سے پوچھا گیا تو نے اسلام کو قبول کیوں کیا؟ اسلام کے قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے، میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا دنیا کے دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ دوسری جگہ لائنیں لگی ہوئی ہے، 1000 کی لائن الگ ہے، 500 کی الگ ہے، 200 کی الگ ہے، 100 کی الگ ہے، اور فری والے واپس کر دیے جاتے ہیں پورے دن انتظار کرنے کے بعد۔ مگر میں نے دیکھ لیا اللہ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، یہاں کوئی امیر ہے نہ غریب ہے، نہ گورا ہے نہ کالا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ واہ واہ، اسلام کی شان ہے یہ، اسلام کی شان ہے یہ کہ ہمارے ہاں گورے کالے نہیں دیکھے جاتے، امیر غریب نہیں دیکھے جاتے، یہ نہیں دیکھا جاتا مکان کچا ہے یا محل بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مالداروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اے غریبوں خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو، دنیا میں پیچھے ہو تو جنت میں آگے بھی جاؤ۔ لوگوں نے کہا جنت میں آگے کیسے جائیں گے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، جو مالدار ہیں انہیں جانا چاہیے، ہر جگہ وہ آگے رہتے ہیں۔ فرمایا مالدار ہیں، جتنی دیر وہ حساب دیں گے، انہیں تو مال دیا ہی نہیں گیا ہے، ان کا مختصر حساب ہے، ادھر حساب ہوگا ادھر پہلے جنت میں چلے جائے۔ اسلام نے نہ غریبی کا لحاظ کیا نہ امیری کا لحاظ کیا، تمہارے دل کا لحاظ کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پہ رہتی ہے۔ دل کیسا؟ کبھی غور کیا دل پر؟ اس دل میں کینہ تو نہیں ہے کسی مومن کے لیے؟ اس دل میں کسی مومن کے لیے حسد تو نہیں ہے؟ اس دل میں کسی مومن کے لیے سازش تو نہیں ہے؟ یاد رکھنا دل پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو دل کالے ہو جاتے ہیں ان کے چہرے کبھی بارونق نہیں ہوتے، اور جن کے چہروں پر رونق ہو سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کے دل کو بھی روشن کر دیا۔
ہم کیا سوچ رہے ہیں یہ حضرت بیٹھے ہوئے میرے برابر بڑے معزز ہیں, بڑی ان کی شان ہے, بڑا مقام ہے. اگر آپ یہ پلاننگ کریں کہ ہم کسی طرح سازش کر کے ان کی عزت کو ڈاؤن کر دیں, اگر آپ سوچ رہے ہیں خبردار خبردار جا کے تنہائی میں سجدہ کر کے توبہ کر لیجئے گا. آپ سوچ رہے ہیں کسی معزز انسان کی عزت کو ڈاؤن کر دیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ کی رحمت پر یقین نہیں, اس لیے کہ عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے, شان دینے والی ذات میرے رب کی ہے, مقام دینے والی ذات میرے رب کی ہے, مقبولیت دینے والی ذات میرے رب کی ہے. اور ہمیں تو کوئی حسد کرتا ہوا بندہ نظر آتا ہے تو ہم تو اس سے کہتے ہیں نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے, ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. زندہ باد زندہ باد. کیا آپ مجھے عزت دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ مجھے ذلیل کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے چاہنے سے, میری کوشش کرنے سے کسی کو عزت ملے گی اور کوئی ذلیل ہو جائے گا, نہیں میرے عزیزو, ایمان پختہ رکھو. کوئی کہتا ہے نا حضرت کیا کریں, چار لوگ میری عزت کے پیچھے پڑے ہیں, میری برائی کر رہے ہیں, میری عزت ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایسے بندے کئی بار ملتے ہیں ہمارے اسٹاف میں بھی, عوام میں بھی. میں ان سے کہتا ہوں خدا کے بندو, کیا تمہیں اللہ کی رحمت پر یقین نہیں ہے؟ ایسے کیسے چار آدمی پیچھے پڑے ہیں عزت ڈاؤن کرنے پہ؟ صادق و مصدوق پیغمبر کا فرمان ہے, پوری دنیا اگر تیرے خلاف ہو جائے, اگر خدا نہ چاہے تو دنیا تیرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی, اور اگر پوری دنیا تیرے موافق ہو جائے مگر خدا نہ چاہے تو دنیا تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس لیے گھبرائیے مت. ان حسد کرنے والوں کی اوقات کیا ہے جو ہمارے سر سے عزت کا تاج نیچے گرا دے. ہمیں یہ عزت کا تاج کسی کے باپ کی جاگیر سے نہیں ملا ہے, گنبد خضرا کے مکین نے کرم فرمایا ہے, تب جا کے ہمارے سر پہ عزت کا تاج آیا ہے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. یقین رکھیے اللہ کی ذات پر گھبرائیے نہیں, گھبرائیے نہیں. عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے, شان دینے والی ذات میرے رب کی ہے, مقام دینے والی ذات میرے رب کی ہے. یا رسول اللہ, ہم تو آج کے زمانے میں بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں, تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے, کون جانتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کو, کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے, کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے, کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے. بات صرف اتنی ہے, جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے مجھے موت کر دیا. نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے, ہاتھوں کو اٹھا کے, زندہ باد زندہ باد. شرط اتنی ہے کہ رشتہ خراب نہ ہو مدینے والے سے,
شرط صرف اتنی ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ مدینے والے سے رشتہ نہ خراب ہو۔ ہم نے ویل چیئر والے کو دیکھ لیا، حال یہ تھا فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بڑے بڑے سورما خوف کے مارے جن کے کلیجے دہل گئے، گھر کے اندر بند تھے، ایسے زمانے میں فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بابانگے دہل ویل چیئر میں بیٹھنے والے اس مرد قلندر نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلسل بس غلام بنو تو صحیح، دیوانے بنو تو صحیح، عاشق بنو تو صحیح، فدائی بنو تو صحیح، زندہ باد مرنے کا جذبہ پیدا تو کرو، ادھر تم جذبہ پیدا کرو گے، ادھر سے مدینے والے مصطفیٰ نگاہ کرم فرمائیں گے، پھر فخر کے ساتھ کہنا یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنا گریبان جھانکیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ حضور کے غلام نہ کبھی دبتے تھے، حضور کے غلام نہ کبھی چھپتے تھے، حضور کے غلام نہ کبھی بھاگتے تھے، حضور کے غلاموں نے حالت یہ رہی ہے، علماء بیٹھے ہیں، حضور کے غلاموں کی شان یہ رہی ہے، جنگل میں جا رہے ہیں، سامنے سے شیر آ گیا۔ کون آیا؟ جنگل کا شیر۔ کہاں کا شیر؟ تو حضور کے غلام نے کہا او جنگل کے شیر، دہاڑنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں مصطفیٰ کا شیر ہوں۔ دہاڑنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں مصطفیٰ کا شیر ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار دی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری قوم کے جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری قوم کے جوان اپنے ماں باپ کا احترام کرتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری قوم کے جوان اپنے مسلک و مذہب کے باغی نہیں تھے، اس زمانے میں میری قوم کے جوانوں کا حال کیا تھا؟ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو میرے جوان کیسے تھے؟ ڈاکٹر اقبال آپ بتائیے، آپ نے پوری دنیا کا دورہ کیا، اس کے بعد نتیجہ تیار کیا، آپ بتا دیجئے ہمارے جوان کیسے تھے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کے جوان نہیں، یہ ہمارے جوان تھے، یہ کسی اور کے جوان نہیں ہمارے جوان تھے، جن جوانوں نے ریگستانوں میں سجدے کیے، جن جوانوں نے اونٹوں کی پیٹھ پر سجدے کیے، جن جوانوں کے کردار کو دیکھ کر دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ آج ہم کسی اور سے شکایت کیا کریں؟ ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جوانوں کو مصطفیٰ نے جہاں کھڑا کیا تھا جوانوں نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے۔ اور یاد رکھنا حضور نے جہاں کھڑا کیا اس سے پیچھے جانے میں بھی ہلاکت ہے اور آگے جانے میں بھی ہلاکت ہے، کامیابی وہی ہے جہاں میرے نبی نے کھڑا کیا۔ کہاں ہیں جوان ہمارے؟ میں عرض کر رہا تھا دیکھ لو، رمضان کے مہینے میں بھی آج حالت یہ ہے ہماری مسجدوں میں کوئی ایک پارہ پڑھنے والا نہیں، اور سال بھر جس کے گھر انتقال ہوتا ہے ایصال ثواب کے نام پر ایک پیٹی لکھ دی جاتی ہے برائے ایصال ثواب فلاں صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، اور مسجد میں پہنچا دی جاتی ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، جا کے مسجد میں آج کی تاریخ میں چیک کیجئے گا کتنی پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں قرآن کی، اس کی الماریوں میں جالے لگے ہوئے ہیں، دھول لگی ہوئی ہے، یہ بات بڑی ہے تلخ، جا کے تلاش کر لیجئے گا اندازہ ہو جائے گا، 20
بڑی مسجد ہے تو 35 40 50 بیٹیاں مسجد کی الواریوں میں سال بھر سے بند پڑی ہے، جالے لگے ہوئے، مٹی لگی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں، کوئی کھولنے والا نہیں، کوئی قرآن کا ایک پارہ پڑھنے والا نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سال بھر ایصال ثواب کے نام پر جو مسجد میں قرآن کی پیٹیاں آپ بھیج رہے ہو، اس قوم کے آپ ہی ہو، جب آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو پیٹیاں بھیج کیوں رہے ہیں؟ جب پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کھولنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن مرنے والی کتاب ہے، اسی لیے ہمارے ہاں جب کوئی مر لگتا ہے تو حافظ جی کو تلاش کر کے بٹھا دیا جاتا ہے سرحانے، حضرت ذرا یاسین پڑھ دیجئے، حضرت یاسین پڑھ دیجئے، بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ بندے کی مغفرت اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، برکت ضرور تھوڑی سی مل جائے گی وقتی طور پر، مگر یاد رکھنا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ یاد رکھنا یہ قرآن مرنے والی نہیں، قرآن زندگی دینے والی کتاب۔ ہم جسے مرتے وقت پڑھ لیں، ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھول کے دیکھا۔ آپ غور کریں، آپ ایک بات مجھے بتائیے، کتاب آپ کے لیے، قرآن آپ کے لیے، کتاب آپ کے لیے، تو صرف بات کس کی ہونی چاہیے؟ آپ کی۔ جب آپ کے لیے ہے تو آپ کی، لیکن ایسا نہیں ہے قرآن۔ حضرت نوح کی قوم کا ذکر موجود ہے، انہوں نے جو گناہ کیا وہ موجود ہے، اور ان کے گناہ پر اللہ نے جو عذاب نازل فرمایا وہ بھی موجود۔ قوم لوط کا ذکر موجود، ان کے کارناموں کا، ان کی عیاشیوں کا ذکر موجود، اور ان پر جو عذاب نازل کیا گیا وہ ذکر موجود۔ انبیاء کی قوموں کا ذکر، ان پر عذاب کا ذکر جانتے ہو کیوں ہے؟ اس لیے ہے پہلے سے خبردار کیا جا رہا ہے، دیکھ لو لوط کی قوم نے یہ گناہ کیا اور عذاب یہ نازل کیا گیا۔ قرآن میں اسی لیے قوم لوط کا ذکر موجود ہے کہ تم پہلے سے جان لو، اگر یہ گناہ کرو گے تو جس طرح پہلی قوم پر عذاب نازل کیا ویسے ہی تمہارے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا۔ مگر افسوس ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں قرآن آج کہاں استعمال ہو رہا ہے معلوم ہے؟ جس زمانے میں رشتہ ہوتا تھا ہماری بیٹیوں کا، اس وقت ہوتا یہ تھا برکت کے لیے سب سے پہلے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے قرآن شریف پیک کر کے بطور تحفہ پیش کیا جاتا تھا کہ صاحب قرآن شریف سے رشتے کا آغاز ہو۔ اور آج آئی فون سے رشتے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ مسکرا لیجئے، لیکن یہ رونے والی بات ہے، یہ مسکرانے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہزاروں بیٹیوں نے باپ کی پگڑی کو پیروں کے نیچے رون دیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے قوم کی کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے لاکھوں ہماری بیٹیوں نے اسلام چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو قبول کر لیا۔ ذمہ دار ہے کون؟ ذمہ دار میں بھی ہوں، ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ ہم نے غور کیوں نہیں کیا؟ قرآن آج ہمارے یہاں کتنا رہ گیا معلوم ہے؟ رشتے کی شروعات آئی فون سے، اور شریعت کے خلاف سارے کام کرنے کے بعد جب بہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو بھائی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اس کے سر کے اوپر سے۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ نیا کام، یہ بدعت کیسے شروع کی؟ کہ حضرت بہن کو قرآن کے سائے میں ودا کر رہے ہیں۔ تمہاری شادی قرآن کے سائے میں نہیں ہوئی، تمہاری ہلدی قرآن کے سائے میں نہیں ہوئی، تمہارے دروازے پر 4 دن ناچنے گانے والے موجود رہے تب تمہیں قرآن کا خیال نہیں آیا، تمہارے گھر پر شریعت کے خلاف ننگا ناچنا جاتا رہا تب تمہیں خیال نہیں آیا قرآن کے سائے میں کرو۔ ظالموں دنیا کو دکھانے کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کرتے ہو، اگر قرآن کو زبردستی غلط استعمال کرو گے خدا کی ایسی مار پڑے گی دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہ ملے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، ڈرو کہ میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن صرف استعمال کیا جا رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے شادی میں، ویڈیو گرافی کے لیے، بھائی جیسے فلموں میں دکھایا جا رہا ہے، لے کے 4 بھائی قرآن پکڑ کے چلے۔ قرآن فلموں کے لیے، قرآن ویڈیو کے لیے، قرآن دکھانے کے لیے، قرآن ایکٹنگ کے لیے، کہاں تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا؟ قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن زندگی دینے کے لیے۔
قرآن کتاب انقلاب ہے، قرآن ایسا انقلابی جو ہے سامان اس امت کے لیے کہ زمانے نے پکار کے کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن مردے والی کتاب نہیں، قرآن زندگی دینے والی کتاب۔ استعمال کا ہے ہمارے گھر میں قرآن؟ نہیں میرے عزیزوں، آج کسی کے مر جانے کے بعد حضرت سے حضرت ذرا 40 دن قرآن پڑھ دینا، 40 دن قرآن پڑھ دینا۔ کس کے یہاں؟ صاحب ان کے یہاں۔ وہ خود قرآن پڑھا ہوا تھا لیکن اس نے پوری زندگی میں کبھی ایک پارہ نہیں پڑھا، اس کی قبر پہ جا کے 40 دن قرآن پڑھ دیجئے۔ ہمارے گھر میں اگر آج قرآن خوانی ہونے لگے، بڑی کڑوی بات ہے۔ مدرسے کے بچے تو کرائے پہ آ جاتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے صاحب کھانے کی اور ناشتے کی دعوت ہے، حضرت لے کر آ جائیے گا۔ گھر والا ایک بندہ بھی وضو کر کے قرآن بیٹھ کر پڑھنے کے لیے اس قرآن خوانی میں راضی نہیں، حالانکہ گھر میں 10 لوگ قرآن پڑھے ہوئے۔ کیوں صاحب؟ کیا تمہارے لیے اس قرآن خوانی میں بیٹھنا ناجائز ہے؟ تم قرآن کب پڑھو گے؟ تم اللہ کا پیغام کب پڑھو گے؟ تمہاری زندگی میں قرآن شامل کب ہوگا؟ آج جو تم بڑھاپے میں رو رہے ہو نا، وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ اولاد کو پڑھایا ہے۔ رو اسی لیے رہے ہو، کاش کہ تم نے بچپن کے زمانے میں اپنی اولاد کو قرآن کا پیغام پڑھا دیا ہوتا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سکھا دیتے کہ ماں باپ سے اف کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ آج تمہیں بڑھاپے کے زمانے میں رونا نہیں پڑتا۔ افسوس، آج اس قوم کا حال کیا ہو گیا؟ دکھاوا دکھاوا اور صرف دکھاوا، صرف دکھاوا۔ جانتے ہیں ہماری حیثیت شادی میں 1 لاکھ روپے کی ہے، شادی ہو کتنے کی رہی ہے؟ 10 لاکھ کی۔ 9 لاکھ کہاں سے آئے؟ بھائی نے دیے نہیں، چاچا نے دیے نہیں، ماموں نے دیے۔ جو 5,000 نہ دے آج کے زمانے میں وہ 9 لاکھ دے دے گا؟ کہاں سے آئے؟ بازار سے سود پر، اور آپ نے سود پر لا کے یہ 9 لاکھ روپے کیا کیا؟ 5 لاکھ روپے کا بہترین کھانے کا انتظام، چکن بھی ہے مٹن بھی ہے، کھانے والے عام لوگ تو ہیں ہی۔ حضرت آپ بھی آئیے گا، پیر صاحب آپ بھی آئیے گا، امام صاحب آپ بھی آئیے گا، مؤذن صاحب آپ بھی آئیے گا، سب کے سب آ کے وہ بیٹھ کر ولیمہ کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ غور تو کر نادان انسان، یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کپڑوں پر پہمد لگائے مگر 60 سال کی زندگی گزر گئی، ایک حرام کا لقمہ اپنے منہ تک جانے نہیں دیا، لیکن تیرے اوپر اعتماد کر کے آج ایک غلط لقمہ ان کے منہ میں چلا گیا۔ ظالم، دال کھلا دیتا لیکن یہ حرام کا لقمہ نہ کھلاتا۔ یاد رکھنا، کس نے مطالبہ کیا ہے 10 رنگ کا کھانا بنائیے؟ حرام کس انداز میں ہماری زندگی میں شامل ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک انسان اگر 100 درہم کا کپڑا پہنے اس میں 99 درہم اس کے حق حلال کی کمائی کے ہیں، لیکن ایک حرام کا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ اس کے جسم پر کپڑا باقی رہے گا اللہ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے۔ اور کیجئے آپ 99 آپ کے ہیں، ایک حرام کا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں دکھاوا؟ یہ دکھاوا کیوں ہے آپ کی زندگی میں؟ اللہ نے جیسا بنایا ہے، جس قابل بنایا ہے اسی قابل بن کے دنیا کو بتائیے۔ ہماری حیثیت یہ ہے، اس قوم کا جنازہ نکل گیا دکھاوا کرتے ہوئے، ایک دن کے لیے 10 رنگ کا کھانا کھلا کے تعریف کے 2 جملے تو حاصل ہو گئے، لیکن شادی ہو جانے کے بعد باپ ڈپریشن میں ہے، ماں ڈپریشن میں ہے، کہاں سے لائے گا؟ ہزاروں کی زمین بک گئی، ہزاروں کی دکانیں بک گئی، ہزاروں کی شاپ بک گئی، رہنے والے مکان بک گئے، کرائے پر رہتے کتنے لوگ۔ کب بکا یہ مکان؟ بیٹے کی شادی میں۔ کب بکا یہ مکان؟ بیٹے کی شادی میں۔ ارے تم سے میرے نبی نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا جتنا شادی کو تم نے لمبا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ کیا کرو؟ نکاح سستا کرو، نکاح سستا کرو۔ جب نکاح سستا ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ابھی سروے کیا گیا،
بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز میں سروے کیا، جو لڑکیاں مرتد ہوئیں 2-3 سال میں کئی لاکھ، تقریباً اس میں سے 60 سے 70% وہ لڑکیاں ہیں جو کالج میں مکس ایجوکیشن والا سسٹم، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باقی وہ لڑکیاں جو مرتد ہوئیں، گھر سے گئیں، اسلام چھوڑ دیا، وہ لڑکیاں تھیں کسی کی عمر 30 سال، کسی کی عمر 32 سال، کسی کی عمر 34 سال، کسی کی عمر 35 سال۔ سوال کیا گیا گھر سے نکلنے کی نوبت کیوں آئی؟ کہا باپ رکشہ چلانے والا تھا، پورے سماج میں سے کوئی میرے دروازے پر رشتہ لانے کے لیے راضی نہیں ہے کہ باپ غریب ہے، نہ بارات کا انتظام ہوگا نہ جہیز ہوگا۔ اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، صرف تمہارے کھانے کی وجہ سے غریب کی بیٹی مرتد ہو گئی، تمہارے جہیز کی وجہ سے غریب کی بیٹی مرتد ہو گئی۔ ارے تم دنیا سے کیا مانگ رہے ہو؟ کاش کہ تم نے سجدہ کر کے خدا سے مانگا ہوتا، اس نے وعدہ کیا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب خدا سے مانگا جاتا ہے تو اللہ بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے سامنے یہ سامان کی لسٹ، دنیا کے سامنے یہ سرمایہ کی لسٹ، کھانا یہ برات یہ ہمارے 500 لوگ نہیں۔ میرے جوانوں، تمہاری جوانی اس کام کے لیے نہیں، جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے۔ عہد کر کے جائیے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کتنے سب سے زیادہ ظلم تو انہوں نے کیا جن کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، دل کے سارے ارمان پورے کرنے۔ ارمان پورے کس پہ کریں گے؟ کسی غریب کے گھر ڈاکہ ڈالیں گے تب ارمان پورے ہوں گے؟ کسی سے 4 ویلر مانگیں گے تب ارمان پورے ہوں گے؟ کسی سے سامان لیں گے تب ارمان پورے ہوں گے؟ یہ عام بات ہے، آپ روز سنتے ہیں، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ شاید آپ کو اس کا نقصان نہیں پتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن غریبوں کے دروازوں پر ہمارے بیٹوں کے رشتے نہ گئے، مال کی کمی کی وجہ سے ہم نے جن کو چھوڑ دیا، ان کی بیٹیاں گھر سے نکل کر جا کر مرتد ہو گئیں اور اسلام چھوڑ کے کسی اور کے دامن سے وابستہ ہو گئیں۔ جوانوں لبیک کا نعرہ لگا رہے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کا دامن تم نے پکڑا کب پکڑا؟ آپ کہہ رہے ہو نا اسلام، اسلام زندہ باد، اسلام صرف آپ کی زبان پر ہے، آپ کی زندگی میں نہیں ہے آج اسلام۔ صرف اسلام کا نعرہ آپ کی زبان پر ہے، زندگی میں اگر آج آپ کے اسلام ہوتا تو یہ کنڈیشن آج آپ کی نہیں ہوتی جو آج آپ کی کنڈیشن ہے۔ ہم نعرہ لگا رہے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کا دامن پکڑا کب آپ نے؟ حضور کا دامن حضور نے کیسی شادی کی، کیسی شادی کی؟ تم کہہ رہے ہو اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ دیکھو فاطمہ جیسی بیٹی نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی، علی جیسا داماد نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ وہ بیٹی جس کی شان یہ ہے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بیٹی جس کی شان یہ ہے اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ، جس بیٹی کی شان یہ ہے جب وہ آتی ہے تو میرے نبی استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس بیٹی کی شان یہ ہو، جس بیٹی کا مقام یہ ہو، جب وہ آتی ہے تو میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ ایسی بیٹی، ایسی بیٹی، اتنی عظیم بیٹی، نکاح کیسے کیا میرے نبی نے اور کہاں کیا؟ مسجد میں۔ کہاں کیا؟ سب بولیے، مسجد میں۔ آپ کرنا نہیں چاہتے ہو اس لیے یہ آواز آپ کی اتنی ہلکی ہے، ورنہ فخر کے ساتھ کہتے ہم بھی اپنی بیٹی کا نکاح ویسے کریں گے جو کائنات کی سب سے عظیم بیٹی کا نکاح اللہ کے گھر میں مسجد میں ہوا۔ کہاں ہو؟ اللہ کے گھر سے کوئی اچھی جگہ ہے؟ میرے آقا سے پوچھو بہترین جگہ کون سی ہے؟ بہترین جگہ کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور جو جگہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے، وہ
جگہ بازار ہے. سب سے زیادہ عزیز جو جگہ اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا گھر ہے. اسی لیے جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے میرے نبی نے اسی جگہ کا انتخاب کیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر لڑکی والا کہے کہ صاحب شادی کہاں ہوگی؟ مسجد میں، تو کبھی لڑکے والا راضی نہیں ہوتا ہے، کب بیواؤں کی جیسی شادی کرو گے. یہ جملہ ہے آج ہماری قوم کی زبان. غریبوں جیسی شادی کرو گے مسجد کے اندر؟ کوئی لاوارث یتیم ہے ہمارا بیٹا بیٹی؟ کبھی لڑکے والے کہیں تو لڑکے والوں کی طرف سے یہی جواب آتا ہے، جوانوں تم کہتے ہو حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بس یہی بتانا چاہ رہا ہوں، تمہارے قول میں، تمہارے کہنے میں، تمہارے جملوں میں اور تمہاری محبت میں کتنا تضاد ہے نا. ایک طرف کہہ رہے ہو دامن نہیں چھوڑیں گے، ایک طرف طریقے کو کہہ رہے ہو لاوارث اور یتیموں کا طریقہ. کہاں کیا میرے نبی نے نکاح؟ مسجد میں. علی کا نکاح کہاں؟ مسجد میں. اور کس شان سے نکاح ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میرا ایمان ہے اگر میرے نبی چاہتے تو خاتون جنت کو جہیز کے نام پر جنت کی کنجیاں دے دیتے. میرا ایمان ہے مگر دی نہیں میرے نبی نے کہ ایسا نہ ہو قیامت تک کے لیے لوگ جہیز کو دلیل بنا لیں. اللہ کے محبوب نے ایسا نہیں کیا. یاد رکھو میرے عزیزو، تم اگر چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں برائی ختم ہو جائے، زنا کا بازار ختم ہو جائے، نیکی کا دور دورہ ہو، تو حضور کے فرمان پر عمل کرو. میرے آقا نے فرمایا نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. اور زنا آج کے زمانے میں بالکل الٹا ہو گیا. نکاح اب مشکل ہے، زنا عام ہے. مجھے کئی لوگوں نے کہا حضرت آپ بہت ساری جگہوں پہ جلسہ کرنے جاتے ہیں، کوئی اچھا رشتہ بتائیے گا. ٹھیک ہے، تھوڑے سے زمانے کے بعد وہ ملے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی رشتہ بتائیے گا، تھوڑے سے زمانے کے بعد ملے. میں نے کہا بھائی ایک رشتہ ہے بہت اچھا. کہا کیسا ہے؟ میں نے کہا لڑکی 5 وقت کی نمازی ہے اور فجر کے بعد روزانہ قرآن پڑھتی ہے. اور میں نے کہا والد حاجی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، نیک متقی ہیں. بھائی مزدوری کرتا ہے اور حلال کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے. اور حضرت کوئی اچھا رشتہ بتائیے. غور کیجیے ہماری قوم کی ذہنیت کا. لڑکی 5 وقت کی نمازی ہے، فجر میں قرآن پڑھتی ہے، اس سے اچھا رشتہ کون سا بتاؤں؟ باپ 5 وقت کا نمازی ہے، حاجی ہے، پرہیزگار ہے، رزق حلال کماتا بھی ہے، کھاتا اور کھلاتا بھی ہے اپنی اولاد. اس سے بہترین رشتہ اور کون سا ہے؟ باپ اس کا مزدوری کرتا ہے. کہا نہیں حضرت اور اچھا رشتہ. میں نے کہا حاجی صاحب جناب تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، کھل کے کہیے مالدار رشتہ بتائیے. اچھے رشتے سے کیا مراد ہے؟ اچھے رشتے سے مراد میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو شخص کو جس کو نیک بیوی مل گئی. مبارک بات میرے نبی نے دی ہے. مبارک ہو اس انسان کو جسے نیک بیوی مل گئی. حضور نے فرمایا دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے نیک بیوی کا مل جانا. آپ کو حاجی نہیں سمجھ آیا؟ نیک سمجھ میں نہیں آیا؟ پرہیزگار سمجھ نہیں آیا؟ متقی سمجھ؟ دولت. میں کئی بار بوڑھے ماں باپ سے کہتا ہوں تم یہ جو دولت کی فرمائش کر رہے ہو، نکاح کے بعد 4 دن بھی یہ سامان تمہیں استعمال کرنے کو ملے گا نہیں. نہ یہ گاڑی تمہیں بیٹھنے کو ملے گی، نہ یہ واشنگ مشین تمہیں استعمال کرنے کو ملے گی، نہ یہ فریج تمہیں ملے گا. تمہیں تھوڑے سے زمانے کے بعد میں قبر تمہارا انتظار کر رہی ہے. تیاری کرو قبر میں جانے کی. اس 4 ویلر میں بیٹھنے کی تیاری مت کرو. تم مطالبہ کر کے جاؤ گے کسی غریب کی بیٹی کی شادی مشکل ہو جائے گی، مگر یاد رکھنا یہ سامان تمہیں استعمال کرنے کو ملے گا نہیں. اس لیے تم اپنی زبان سے برا نہ کہو، کل تمہیں اللہ کیا جواب دینا ہے قیامت کے دن. نہیں یاد رکھو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے. تم نے دیکھا نہیں سکندر ذوالقرنین نے کیا کہا تھا اپنے لوگوں سے؟ مرنے کے بعد میرے ہاتھ کفن سے باہر نکالنا اور پورے شہر میں گھما دینا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے دنیا کا اتنا عظیم بادشاہ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے. کیوں کر رہے ہو یہ مطالبہ؟ نہیں میرے عزیزو، مطالبہ اتنا کرو تمہاری بیٹی نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کرے اس کے قدم میرے گھر پہ آئیں تو اس کے قدموں کی برکت سے میرا گھر بھی جنت کا گہوارہ بن جائے. جس دن حالات ایسے ہو جائیں گے زنا بند ہو جائے گا. زنا آپ کو معلوم ہے کتنا ہو رہا ہے؟
بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں جتنا زنا ہو رہا ہے نا اس پر گفتگو کروں آپ کو شرم آنے لگے گی. یہ حال آج ہماری قوم کا ہو گیا. آج کون سا زنا ہے جو آج ہمارے سماج میں نہیں ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا زنا کیا آج ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے؟ ہاتھوں کا زنا کیا آج ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے؟ پیروں کا زنا کیا آج ہمارے یہاں نہیں ہے؟ اور زنا جس طرح ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. میری قوم کے کچھ جوان میرے پاس آئے, کہا حضرت دعا کر دیجئے ہمیں خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. میں نے کہا خواہش بڑی اچھی ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے. چراغا یا رسول اللہ خواہش بہت اچھی ہے, مگر یہ بتاؤ کیا تمہاری آنکھیں اس قابل ہیں کہ یار کا چہرہ دیکھیں؟ کیا تمہاری وہ آنکھیں, کیا تمہاری وہ آنکھیں جن آنکھوں نے صبح سے لے کر شام تک انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھے؟ کیا تمہاری وہ آنکھیں جن آنکھوں نے صبح سے لے کر شام تک انٹرنیٹ کی ریلز کو دیکھا ہے, بے پردہ عورتیں دیکھی ہیں؟ کیا تمہاری وہ آنکھیں جن آنکھوں سے دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں عیاشیاں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری آنکھوں میں وہ صلاحیت ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے یاد رکھو جن کی نظر صاف ہوتی ہے؟ مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے زندگی میں کھلی آنکھوں سے 70 بار میرے نبی کا دیدار فرمایا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, بریلی کے تاجدار امام احمد رضا جب جا کے کھڑے ہوئے سنہری جالیوں کے سامنے عرض کرتے ہیں اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور جب تھوڑی دیر دیدار نہ ہوا تو بس مردہ دل کے ساتھ کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کلیج تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب بات اتنی عاجزی کی آئی تو امام احمد رضا نے خواب میں نہیں کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا, کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا. اور جب دیکھ لیا تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, جشن دستار بندی, عشق و محبت, بستی بستی قریہ قریہ, علم کا ساگر فیض کا دریا, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یہ جو بیماری آج ہمارے سماج میں ہمارے جوانوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے, ہمارے ہاں اس کی اصلاح کا کوئی انتظام ہے؟ کبھی ہمارے ہاں ورکشاپ کیا جاتا ہے جوانوں کے لیے, کبھی ہمارے ہاں میٹنگ کی جاتی ہے جوانوں کے لیے, انہیں بتایا جائے کہ ان کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں. زنا عام ہو رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ آج کے زمانے میں فری دیا جا رہا ہے, معلوم ہے ہمیں آفر کے نام پر ہم نے یہ دیکھا, جس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے ہم نے دیکھا, تھوڑے سے زمانے پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, 1 GB ڈیٹا ملتا تھا انسان کو, 1 مہینے چل جاتا تھا. کچھ زیادہ کام کرنے والے ہوتے تھے تو 20 22 25 دن چل جاتا تھا 1 GB ڈیٹا. ہماری حالت پر ترس کھا کے کہ یہ 1 GB ڈیٹے میں زیادہ تیزی سے برباد نہیں ہو رہے, تو ہمیں آفر کے نام پر روزانہ 2 GB 3 GB انٹرنیٹ دے دیا گیا میری قوم کے جوانوں کو کھل کے عیاشی کرنے کے لیے. اور وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑا آفر ہے. نہیں میری قوم کے جوانوں, تمہارے لیے آفر نہیں ہے. دنیا یہ چاہتی نہیں ہے کہ میری قوم کے جوان زندہ و تابندہ ہو جائیں. آفر یہ نہیں ہے کاش مصطفیٰ کے غلاموں میں جا کے قدموں میں بیٹھ جاتے. آفر تو تمہیں جب ملتا جس طرح صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور اعلان کر کے کہا مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا, زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے.
کاش تم نے اپنا لیول وہ بنایا ہوتا، یہ برائی، یہ زنا، یہ شراب، یہ بدکاری، اور آپ کو آخر میں چند منٹ 10-12 منٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو آج یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ کو ایک ایک بندہ کر کے آپ سے ملاقات کروں نا تو آپ سب اپنی پریشانیوں میں بہت ساری پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک کامن پریشانی ہوگی کہ صاحب کاروبار نہیں چل رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسے نہیں ہیں، کاروبار فیل ہو جا رہا ہے۔ پھر تلاش کس کی آپ کی؟ کوئی تعویذ والا مل جائے جو آپ کے کاروبار کو بہتر کر دے، جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہوں وہ آپ کے کاروبار کو بہتر کر دے۔ میرے عزیزوں آخر میں نتیجہ نکال لیجئے، پیغام دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ارشاد فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا جو انسان زنا کرتا ہے، نقصان جانتے ہو زنا کا؟ نقصان جانتے ہو زنا کا؟ جو سزا ہے وہ الگ ہے، جو عذاب ہے وہ الگ ہے۔ زنا کرنے والے کی زندگی میں ہلاکت کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان زنا کرتا ہے اس کی زندگی میں 6 آزمائشیں آتی ہیں، 6 طرح کی آزمائشیں، 6 طرح کا عذاب اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ 3 دنیا کی زندگی میں آنا ہی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر وہ عذاب ٹلے گا نہیں، اور 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں سب سے کہتا ہوں اپنے جوانوں سے، جوانوں تم بہت لچھے دار تقریر ہمیشہ سنتے ہو لیکن کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ تمہارے دل پہ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر دل پہ اثر نہیں ہے اس کا مطلب ہے گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر دل پہ اثر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل پر زنگ آ گیا ہے، اس دل کے زنگ کو دور کرو ورنہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہے جس کا تعلق زنا سے ہو، جس کا تعلق زنا سے ہو۔ غور کرو، آنکھوں کا زنا آپ جانتے ہو، ہاتھوں کا زنا آپ جانتے ہو، زنا کی طرف چل کے جانا کسی گارڈن میں، پارک میں کسی سے ملنے کے لیے اس نیت کے ساتھ، یہ پیروں کا زنا، انٹرنیٹ کے غلط مناظر دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ناپاک کر لینا یہ ہاتھوں کا زنا۔ یاد رکھنا میرے نبی فرماتے ہیں جو انسان زنا کا عادی ہو جائے، جس کی زندگی میں زنا شامل ہو جائے، حضور فرماتے ہیں 3 مصیبت۔ پہلی مصیبت حضور نے فرمایا ایسے شخص کے چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے، چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے، چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ چلے جائیے پھول پور کے کسی سیلون والے کے پاس چلے جائیے، 1 بار نہیں 10 بار فیشیل کرا لیجیے۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو مذاق لگے لیکن میں اپنے آقا کا فرمان سنا رہا ہوں، چلے جائیے سیلون پر 10 بار فیشیل کرا لیجیے لیکن چہرے پہ نور نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ نور دینے والے نے نور ہٹا دیا ہے، نور دینے والے نے نور چھین لیا ہے، نور دینے والے نے تمہارے چہرے کو نور سے محروم کر دیا ہے۔ میرا فرمان نہیں، صادق و مصدوق پیغمبر کا فرمان ہے، حضور کی زبان سے نکلنے والے جملے ہیں۔ جس رسول کی زبان کی شان کیا ہے، امام احمد رضا سے کہو تو فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پیغمبر صادق و مصدوق کی زبان جن کی شان یہ ہے جو شب کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ کیا کہا میرا نبی نے؟ پہلا عذاب بندے کے چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ مسخ کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ دیا جاتا ہے، رونق ختم، چہرے کی چمک دمک ختم، برکت ختم۔ اور بگڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، چہرہ پھیر کے چلتے ہیں، کوئی دیکھنا نہیں چاہتا ہے، کوئی ملنا نہیں چاہتا ہے، کوئی قریب آنا نہیں چاہتا ہے۔ غور کرو اگر تمہاری زندگی میں یہ نوبت ہے
تو کہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا تم پھول پور کے جلسے کے اسٹیج پر آ کر توبہ کرو, نہیں, بڑا کریم ہے میرا پروردگار. تم اپنے گھر پہ بھی جائے نماز بٹھا کے رات کے اندھیرے میں سجدہ کر کے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ گے. میرے آقا نے فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ پہ شرمندہ ہو جانے والا بندہ, توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آؤ عہد کرو ہم توبہ کریں گے, آؤ عہد کرو ہم شرمندہ ہوں گے. اس لیے کہ جنہوں نے یہ جملے کہے, ارے ان مولانا لوگوں کا کام ہے اسٹیج پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا, ڈرانا. ہم نے ایسے بھی بڑے بڑے سورما دیکھے ہیں جن کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے, جن کے جسموں کو کیڑوں نے کھا لیا, جنہیں کبھی کینسر کی بیماری ہوئی, بستر موت پر پڑے ہوئے ہیں. جس زبان سے رسول اللہ کے فرمان کو انہوں نے ٹھکرایا اسی زبان میں کینسر ہے, گلا بند ہو گیا ہے. 6 مہینے گزر گئے, حلق سے ایک گھونٹ پانی نہیں اترتا ہے, سائیڈ میں چیرا لگا کے پائپ ڈال کے لکوڈ پہنچایا جا رہا ہے. کچھ دن زندہ رہے, خدا نے بتا دیا بادشاہی صرف میری ہے, پاور صرف میرا ہے, قادر مطلق صرف میری ذات ہے. نہیں میرے عزیزو, غرور نہیں, تکبر نہیں, اترانا نہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں. اگر زندگی میں گناہ کیا ہے اعلان مت کرو, تم جا کے تنہائی میں توبہ کر لو. کون کہتا ہے اعلان کرو؟ بڑا قریب ہے, ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ پروردگار. وہی ہے جو سمندر میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے, وہی ہے جو بھیل مچھلی کو رزق دیتا ہے, وہی ہے جو کیڑوں مکوڑوں کو رزق دیتا ہے, وہی ہے جو پروردگار کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے, وہی ہے جو ہمارے ہزاروں عیبوں پر پردے ڈال کے قوم کی نظر میں ہمیں معزز بناتا ہے. وہی ہے پروردگار. جاؤ رات کے اندھیرے میں جس طرح تم نے گناہ کیا, آج رات کے اندھیرے میں مصلی پہ بیٹھ جانا, 2 آنسو گرا دینا, 2 آنسو گرا دینا, احساس کے آنسو, شرمندگی کے آنسو. تم 2 آنسو گراؤ گے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یاد رکھنا, لیکن اگر گناہ پر مصر رہی کرتے رہے تو میرے آقا کا فرمان ہے پہلی مصیبت یہ ہے کہ چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں, نور ختم کر دیا جاتا ہے. یا رسول اللہ دوسری مصیبت, میرے آقا نے فرمایا دوسری مصیبت زنا کرنے والوں کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ ان کے کاروبار سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, کاروبار ختم ہو جاتا ہے, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. زنا کرنے والے لوگ ایک ایک لقمے کو ترس جاتے ہیں, زنا کرنے والے لوگ ایک ایک روٹی کو ترس جاتے ہیں, زنا کرنے والے لوگ ایک ایک وقت کے کھانے کو ترس جاتے ہیں. گھر میں زنا ایک شخص کر رہا ہے, مصیبت سب کے سر پر آ رہی ہے. اس لیے میرے جوانوں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, تم نے محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے. خبردار خبردار, شیطان جب بھی تمہیں برگلانے کی کوشش کرے, دن کے اجالوں میں, رات کے اندھیروں میں, بزرگوں نے فرمایا جب گناہ کے قریب جاؤ تو ایک تصور نگاہوں کے سامنے رکھو, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایک تصور نگاہوں کے سامنے رکھو, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تیسری مصیبت دنیا کی زندگی میں زنا کرنے والے کے ساتھ یہ آتی ہے کہ عمر کم کر دی جاتی ہے اس کی. دیکھ نہیں رہے ہو کیا کہا؟ ابھی صبح سو ناشتہ کیا تھا میرے ساتھ, ابھی موت کی خبر آ گئی. ارے شام کو ولیمے میں میرے ساتھ تھے, موت کی خبر آ گئی. ابھی بازار میں مجھے ملے تھے, موت آ گئی. ابھی 10 منٹ پہلے فون کیا تھا, موت آ گئی. میرے نبی نے فرمایا جس زمانے میں زنا عام ہو جائے گا موتیں بھی عام ہو جائیں گی, عمر کم کر دی جائے گی. یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے. یا رسول اللہ مرنے کے بعد بتائیے, فرمایا جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا, حساب اس سے سخت لیا جائے گا اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. غور کرو, یہ 3 باتیں میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے جتنی ہلکے میں بتائی ہیں یہ اتنی ہلکی ہیں نہیں. اللہ کی ناراضگی کوئی چھوٹی بات ہے؟ جہنم میں ڈال دینا چھوٹی بات ہے؟ پروردگار کا ناراض ہو جانا چھوٹی بات ہے؟ حساب کو سخت لینا چھوٹی بات ہے؟ نہیں میرے عزیزو, سچے دل سے جوانوں توبہ کر کے جاؤ. ہم جئیں گے تو حضور کے غلام بن کر, مریں گے تو حضور کے غلام بن کر. دنیا کا مزاج یہ ہے, دنیا کا مزاج بدلتا رہتا ہے. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو قوت پروردگار
پروردگار اپنی، اور غور کرنا تمہاری ذات امت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تم جہاں بھی رہو اپنی ذات کو نفع بخش بناؤ۔ جوانوں خبردار خبردار، نہ شراب، نہ جوا، نہ سٹا، نہ برائی، نہ ماں باپ کی نافرمانی۔ میرے آقا نے فرمایا شراب دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب دنیا کے تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث کا جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ آپ غور کیجئے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے انرجی ڈرنک کے نام پر، انرجی ڈرنک کے نام پر۔ حضرت شراب نہیں ہے، انرجی ڈرنک ہے۔ دنیا کے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ممبر پر بیٹھنے والے علماء، یہ مسجد کے امام بیچارے بالکل سیدھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ حضرت انرجی ڈرنک شراب نہیں ہے۔ اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، یاد رکھنا شراب ہر حال میں شراب ہوتی ہے۔ نام بدل دو، بوتل بدل دو، جگہ بدل دو، ٹائٹل بدل دو، کچھ بھی کر دو، جو حرام ہے وہ حرام ہے، وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تم نشہ کرنے میں لگے ہو، تمہارے لیے یہ ناپاک شراب نہیں ہے۔ تم جب تک دنیا میں رہو تمہارے لیے زمزم ہے، مر جاؤ گے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر ہے۔ یہ شراب تمہارے لیے نہیں ہے۔ میری قوم کے کچھ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے ہم نشہ کریں گے، تو میں نے ان سے کہا تم نشہ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، ہم منع بھی نہیں کریں گے، کھل کے نشہ کرو، مگر یہ لوکل نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے سے ہماری قوم کے جوان نالے اور نالی میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے برانڈیڈ نشہ کیا کرو، جاؤ دل کھول کر نشہ کرو، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ حال یہ تھا بلال کو مارا اور گھسیٹا جاتا تھا، پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار۔ محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور سے وفاداری کا نشہ کرو۔ جس دن تمہارے اندر یہ نشہ ہو جائے گا، یاد رکھنا تم دنیا کے غلام نہیں، زمانے کے امام بن جاؤ گے۔ تم نے نشے والے لوگ نہیں دیکھے، جب اس ویل چیئر پر بیٹھنے والے کا جنازہ نکل کے جاتا تھا تو دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ قبر میں اتارنے والے کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ غلام بنو تو صحیح حضور کے، جس دن حضور کے غلام بن جاؤ گے اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا۔ اور آخری دو جملے یاد رکھنا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس جملے کو، یہ جو آج ہمارے یہاں جوانی کا جوش اور یہ ہمارے لہجے کا کڑوا پن، دوستوں کے سامنے ہمارے لہجے سے گلاب کی پتیوں کی طرح پھول ٹپکتے ہیں، لیکن ہم گھر میں جا کے جانور بن جاتے ہیں۔ ہمارا لہجہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ اتنا کڑوا کیوں ہو جاتا ہے؟ دشمن نہیں ہے، ان سے زیادہ پیار کرنے والا تمہاری زندگی میں نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، باپ سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں، ماں سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں، پھر بھی تم نے ان کی ڈانٹ کو کتنا برا سمجھ لیا۔ آج یہ سردی کا مہینہ ہے نا، ہمارے جوان رات کے 2 بجے تک کہاں بیٹھتے ہیں؟ بازاروں پر، پٹیوں پر۔ مائیں رات کے 2 بجے تک جاگتی رہتی ہیں، اور جب وہ دروازہ رات کے 2 بجے کھولتی ہیں ایک بار پوچھ لیتی ہیں کہاں تھا کہاں تھا، تو غصہ آ جاتا ہے، کہتا ہے دن بھر میرا حساب لیتی ہے۔ میں کہتا ہوں نادان انسان، آج زندہ ہے تو پوچھ رہی ہے، جس دن گھر سے اس کا جنازہ نکل جائے گا تم رات کے 4 بجے تک بھی نہیں آؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ زندہ ہے تو تمہارے لیے نعمت ہے، یہ زندہ ہے تو تمہارے لیے رب کا کرم ہے، یہ زندہ ہے تو گالی دے رہے ہو، یہ زندہ ہے تو تم اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ ارے بڑے بڑے سورما ہم نے دیکھے ہیں قبر پر بیٹھ کر روتے ہوئے، بڑے بڑے مالدار دیکھے
بیٹھے ہیں قبر کے بیتی طرف بیٹھے ہوئے اگربتی لگاتے سلگاتے ہوئے رو رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ خدا نے تمہیں ماں باپ جیسی عظیم دولت دی ہے جوانوں، قدم پکڑ لو۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جنت خلاف کعبہ میں ہے، جنت منا کی وادی میں ہے، جنت مزدلفہ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ قدم پکڑ لو، ماں کو راضی کر لو، ماں راضی ہو جائے گی، اللہ تمہاری دنیا کو بھی بہتر کر دے گا، آخرت کو بھی بہتر کر دے گا۔ اور یاد رکھنا یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، جتنے بھی جوان یہاں بیٹھے ہیں نصیحت کے طور پر قبول کیجئے گا، میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی ماں باپ کے نافرمان انسان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، کسی بھی ماں باپ کے۔ اور آپ کو بتاؤں جب تک والدین راضی نہ ہوں اللہ اس وقت تک کسی کو ولی بناتا ہی نہیں۔ اللہ ولی نہیں بناتا اس وقت تک جب تک والدین راضی نہ ہوں۔ جتنی بڑی شخص غوث اعظم کو دیکھ لو، ماں راضی، غریب نواز کو دیکھ لو، ماں کی دعائیں ہیں، عثمان ہارونی کو دیکھ لو، ماں کی دعائیں ہیں، محبوب الہی کو دیکھ لو، ماں کی دعائیں ہیں، حضرت صابر علاء الدین کلیاری کو دیکھ لو، ماں کی دعائیں ہیں۔ جب تک والدین راضی نہ ہوں اللہ انسان کو مقام و مرتبہ نہیں دیکھتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بوڑھے ماں باپ۔ اس لیے زندگی میں کبھی آج کے بعد یہ نیت کر کے جانا، تلخ لہجہ استعمال کیا ہو، گالی دی ہو، برائی کی ہو، تعلق ختم کر دیا ہو، دوری بنا لی ہو، یا ان کے کسی آرڈر پر کسی کام پر تمہارے دل نے ملامت کی ہو، خبردار خبردار، تمہاری زندگی میں ٹھوکر صرف اس لیے لگ رہی ہے تم نے ماں باپ کی دعائیں نہ لی، تم نے ماں باپ کا مقام و مرتبہ نہ جانا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کہا، آپ دیکھیے اسلام کا ابتدائی دور ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ کم ہیں، میرے نبی جنگ میں جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ بچپن سے میرے دل میں یہ خواہش ہے اجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کروں، یا رسول اللہ مجھے بھی لے چلیں اپنے ساتھ۔ میرے نبی نے پوچھا احی والدہ کا، یہ بتا کیا تیرے گھر میں تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ تو زندہ ہیں۔ میرے نبی نے ساتھ میں نہیں لیا، فرمایا ففیہما فجاہد، جا اپنے گھر چلا جا، ہمیں جتنا ثواب گردن کٹانے میں ملے گا تجھے اتنا ہی ثواب گھر میں ماں باپ کی خدمت میں ملے۔ غور تو کرو آپ کتنے عظیم ہیں یہ ماں باپ، کتنے مقام والے ہیں یہ ماں باپ، کتنی شان و شوکت والے ہیں یہ ماں باپ۔ اور یاد رکھنا سب سے بہترین پیسہ مسجد میں دینے سے زیادہ عظیم، مدرسے کی رسید کٹانے سے زیادہ عظیم پیسہ وہ ہے جو بوڑھے ماں باپ پر خرچ کیا جائے۔ آپ 20,000 کمانے کے بعد آپ کی طبیعت پر بوجھ تو نہیں ہو رہی میری بات، بس 2 منٹ اور لوں آپ کے، آپ 20,000 روپے کماتے ہو مہینے میں، ماں باپ کو لا کے کتنے دیے؟ 2,000۔ آپ نے اپنی جیب میں کتنے رکھے؟ 18,000۔ چھپایا کس سے؟ اس ماں سے بچپن کے زمانے میں جب محلے اور خاندان میں سے کوئی کھانے کی چیز آتی تھی اور آپ باہر ہوتے تھے تو یہ ماں صبح سے لے کر شام تک وہ کھانے کی چیز تمہارے لیے بچا کے رکھ رہی تھی۔ آج تم اس سے بچا رہے ہو، اور اگر 20 دن کے بعد یہ بوڑھے ماں باپ تم سے 500 روپے مانگ لیں تو تم 2,000 جو تم نے 25 دن پہلے دیے تھے ایک روپے کا حساب لیتے ہو، وہ کہاں خرچ کیے؟ نہیں میرے عزیزو، خدارا ایسا مت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ترقی اور کامیابی دے۔ بزرگوں نے فرمایا جب ماں باپ کو پیسے دینے کی نوبت بھی آئے تو ایسے مت دیا کرو، بلکہ ہاتھوں پہ رکھ کے پیش کیا کرو کہ دینے والے تمہارے ہاتھ نیچے رہے، لینے والے ماں باپ کے ہاتھ اوپر رہے۔ یہ طریقہ ہے میرے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فرمایا تو بھی اس انداز میں کہ تمہارے ہاتھ نیچے ہوں اور لینے والے تمہارے ماں باپ کے ہاتھ اوپر ہوں تاکہ وہ بہتر کہلائے۔ تم یہ مت سوچو وہ محتاج ہیں تمہارے لیے، نہیں، آزمائش تمہاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری چوٹیاں سر پہ رکھے تو یاد رکھو یہ دن تمہاری
زندگی میں ضرور آئے گا. خبردار خبردار ظلم نہ کرنا بوڑھے ماں باپ پر. ہم نے یہ دیکھا کئی جگہ انتقال ہوا, ماں باپ مرنے والے تھے, رشتہ داروں نے فون کیا, بیٹا آیا نہیں, کہا نہیں صاحب میرا سیزن کا ٹائم ہے, بچوں کی پڑھائی کا ٹائم ہے, آؤں گا نہیں. جانتا تھا ماں 70 سال کی ہے, مرنے والی ہے. سوچا کیا جانتے ہو, ابھی بیماری میں جاؤں گا, 4 دن بعد انتقال کی خبر آئے گی, ڈبل جانا پڑے گا. انتظار میں ایک بار خبر آئے تب جاؤں گا. انتقال کی خبر آئی, وہ شخص آنے لگا. دور اتنا زیادہ ہے کہ ٹرین سے آئے گا 2 دن لگیں گے. کئی لوگوں نے کہا کہ صاحب برف کی سلی لگا کہ اس جنازے کو رکھ دو, بیٹا آئے گا چہرہ دیکھ لے گا. میں نے کہا اس کو لے جا کے ظہر کی نماز میں دفن کر دو. جس ظالم نے زندگی میں چہرہ نہیں دیکھا, یہ مرنے کے بعد چہرہ دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا جو محبت کے ساتھ دنیا میں ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھے گا, اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. جس نے زندہ پہ چہرہ نہیں دیکھا, یہ مرنے کے بعد چہرہ دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ایسا چہرہ دکھایا جائے. ہم نے ایک شخص کو دیکھا 5000 لوگوں کی دعوت کی 40 میں کی نیاز پر. ہم نے کہا یہ اتنی لمبی نیاز, امام اہل سنت نے منع کیا دعوت دینے کو فتاوی رضویہ اس موقع پر. کہا حضرت ثواب کے لیے, ثواب کے لیے کر رہا ہوں, ثواب کے لیے. میں نے کہا ظالم یہ ثواب کے لیے نہیں ہے, یہ سماج کے لیے ہے, یہ ثواب کے لیے نہیں ہے. جس نے ماں سے سلام نہ کیا, جس نے کبھی باپ کو عزت نہ دی, جس نے کبھی باپ کی اہمیت نہ جانی, جس نے باپ کا مقام و مرتبہ نہ جانا, جس نے 2 جملے محبت کے ساتھ بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی زندگی میں بات نہ کی, چیختا رہا, چلاتا رہا, خراتا رہا, گالی دیتا رہا, وہ کہتا ہے ایصال ثواب کے لیے نہیں. تیرے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے, اب تو انتظار کر, تیری ذلت اور رسوائی قریب ہے. خبردار خبردار بوڑھے ماں باپ اللہ نے تمہیں نعمت کی شکل میں دیے ہیں, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تمہاری زندگی میں. پیسے تم آج ہیں کل چلے جائیں گے, پرسوں کما لو گے, لیکن ماں باپ زندگی میں صرف ایک بار ملتے ہیں. ان کا جنازہ جس دن تمہارے گھر سے نکل جائے گا, یاد رکھنا یہ دولت تمہاری لعنتی دولت تمہارے پاس پڑی رہ جائے گی, کسی کام کی نہیں ہے. یہ مال کسی کام کا نہیں ہے, خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے. کوشش کیا کرو, ترجیح ماں باپ کو دو. جب تک گھر میں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں, فیصلہ لینے سے پہلے ہر موقع پر شادی ہو, ولیمہ ہو, عقیقہ ہو, کوئی بھی میٹنگ ہو, عید ہو, عید الاضحیٰ ہو, کوئی بھی موقع ہو, یہ کہا کرو میں فیصلہ کیسے لے سکتا ہوں, ابھی تو گھر میں حاکم میرے والد موجود ہیں. اب تو میرے گھر میں جو گھر کا حاکم ہے, جو گھر کا آقا ہے وہ موجود ہے. جب تک باپ زندہ ہے حاکم وہی ہے, جب تک ماں زندہ ہے آقا وہی ہے. تم فیصلہ مت لو, جا کے احترام کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرو. فیصلہ نہیں, آخری فیصلہ بوڑھے باپ کا, آخری فیصلہ بوڑھی ماں کا. انہیں دنیا سے جانے تک یہ احساس دلاؤ کہ نہیں حکومت تمہاری ہے, اس گھر میں راج تمہارا ہے, اس گھر میں پاور تمہارا ہے. یاد رکھنا یہ ماں باپ دنیا سے جائیں گے, اگر تمہیں دعا دیتے چلے گئے تو جن کے ماں باپ دعا دیتے گئے نا, ہم نے انہیں زندگی میں اتنا کامیاب دیکھا ہے. ایک شخص نے کہا حضرت میرے ماں باپ جس زمانے میں تھے دال سے کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے, لیکن میں نے خدمت بہت کی. میرے ماں باپ اتنا بیمار تھے کہ ان کی گندگی بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا تھا, روح نکل رہی تھی. میری ماں مجھے دعا دے کر گئی, اللہ تجھے اتنا دے کہ تیرے پاس حساب لگانے کا ٹائم نہ ہو. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. ماں باپ بہت عظیم ہیں. یاد رکھنا ہمارے بہت سارے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں 20,000 کی چادر لے کر, قبول نہیں ہوگی 20,000 کی چادر. پہلے چادر گھر میں بوڑھی ماں کو دو, پہلے چادر پہلے اپنے باپ کو دو. کئی جگہ ہمارے ہاں راجستھان میں ایسا ہوا, بندہ شو روم سے گاڑی نکال کے لایا اور اس نے لا کے ہمارے دروازے پہ لگائی. کہا حضرت شہر قاضی صاحب میرے دل میں یہ خواہش تھی جب نئی گاڑی نکالوں گا تو پہلے لا کے آپ کے دروازے پہ لگاؤں گا, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, پہلا قدم میری گاڑی آپ پر
رکھے گا. میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ میں نے اس گاڑی میں قدم نہ رکھا. اس سے کہا جا گھر چلا جا, مجھ سے زیادہ برکت والے قدم تیرے گھر میں بوڑھی ماں کے ہیں, مجھ سے زیادہ برکت والے قدم تیرے گھر میں بوڑھے باپ کے ہیں. پہلا حق ان کا ہے, ان کو بٹھا. انہوں نے پوری زندگی قربانیاں دے کے تجھے اس قابل بنایا ہے, وہ راضی ہو جائیں گے, تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. کتنے لوگوں نے آ کے کہا حضرت ہم نے گھر کی نیند کھود دی ہے, ایک پہلی اینٹ آپ کے ہاتھ سے رکھوانی ہے. میں نے کہا ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں ماں باپ زندہ ہیں. میں نے کہا نہیں, پھر میں دوسری اینٹ تو رکھ دوں گا, مگر پہلی اینٹ تم جا کے بوڑھے ماں باپ سے رکھواؤ. ہر چیز میں پہلا نمبر ماں کا ہے, کھانے میں ماں کا ہے, پینے میں ماں کا ہے. تم عید کے لیے کپڑے تیار کرو, پہلا حق ماں کا ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں نا میں کشمکش میں ہوں, رشتے بڑے خراب ہو جا رہے ہیں, کیا کروں کیا نہ کروں, لڑائی ہو رہی ہے, بیوی اپنی طرف ماں اپنی طرف, سب کو ایک نمبر چاہیے, میں کشمکش میں پڑا ہوں, کس کا کون سا نمبر ہے. یاد رکھو پہلا نمبر ماں کا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضور کی بارگاہ میں بھی یہ سوال کیا گیا, من احق الناس بحسن صحبتی, یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے بہترین اخلاق کا پہلا حقدار جو سب سے زیادہ حقدار ہے کون ہے؟ میرے نبی نے کہا تیری ماں ہے. پھر سوال کیا پھر کون ہے؟ فرمایا دوسرا درجہ بھی تیری ماں کا ہے. پھر کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تیسرا درجہ بھی تیری ماں کا ہے. پھر کہا پھر کون ہے؟ فرمایا چوتھا درجہ باپ کا ہے. ہر چیز میں یاد رکھنا پہلی ترجیح, پہلا پاور, پہلا لیول, پہلا آرڈر, پہلی چیز ماں کے لیے, بوڑھے باپ کے لیے. یاد رکھنا زندگی تو گزر ہی جائے گی, لیکن ایسے گزار کے جائیے کہ جب تمہارا جنازہ نکلے تو دنیا یہ نہ کہے ایک بیکار انسان کا جنازہ جا رہا ہے, بلکہ کردار اور اخلاق ایسا بنا کے جاؤ جب محلے سے تمہارا جنازہ نکلے تو غیروں کی آنکھوں میں وہ آنسو چلے آئیں کہ ایسا شخص جا رہا ہے جس نے سب کے اچھے حقوق کیے, اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار تھا, محلے کے لوگوں سے بھی رشتہ اچھا رکھتا تھا. یاد رکھنا چاہتے ہو یہ میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, ممبر والوں کے لیے بھی ہے. میں جس وقت اپنے گھر ہوتا ہوں پروگرام میں جاتا ہوں, اپنی والدہ سے کہہ کے جاتا ہوں رات کے 4 بجے واپس آؤں گا, آپ آرام سے سو جائیے گا. یقین جاننا جب میں رات کے 4 بجے جا کے دروازے پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو 1 سیکنڈ میں ان کی آواز آتی ہے بس 1 منٹ دروازہ کھول رہی ہوں. رات کے 4 بجے جا کون رہا ہے؟ بوڑھی ماں. رات کے 4 بجے یہ ممتا کس کی ہے؟ بوڑھی ماں کی. رات کے 4 بجے دسمبر کی سردی میں زمانے کو نیند آ گئی, نیند اگر نہیں آئی ہے تو اس بوڑھی ماں کو نہیں آئی ہے. تم کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے ماں کی ممتا کیا ہے, ماں کا مقام کیا ہے. اس لیے جوانوں, میں پورے ملک میں دورہ کر کے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, جوانوں تم چاہتے ہو اللہ تمہیں عزت دے, خبردار خبردار آج اسی محفل میں توبہ کر کے جانا, کل سے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا لہجہ بہتر ہوگا, ہمارا رویہ بہتر ہوگا, ہمارا انداز بہتر ہوگا. ہم نے جو تکلیفیں دی ہیں بوڑھے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ لیں گے. میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے, ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سہوت کوئی لغزش ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اصلاح معاشرہ کے موضوع پر یہ محفل تھی, چند باتیں اصلاحی جو ذہن میں آئیں وقتی طور پر پروگرام کے عنوان کے تحت بیان کی. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.